الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید حیث قال اقیموا الصلاة صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ باتیں پیش کی جائیں، اس سے بیشتر اپنی زبان کو کرے بابرکت اور حضور کی بارگاہ میں پیش کرے اپنی عقیدت و محبت کا درود اور پڑھے بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلاۃ باقیۃ بقاء ملک اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، مسلسل گزشتہ 2 ہفتے نماز کے حوالے سے گفتگو رہی۔ نماز کی شان، اس کی عظمت اور اس کی کرامت کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ خلاصہ یہ کہ جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے ہی جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے پتے گرتے ہیں۔ اور بھی کئی حدیث میں اس کی فضیلت اور شان آئی۔ آج کی گفتگو میں، آج کے بیان میں جن نکات پر کلام ہوگا، ان میں پہلی گفتگو نماز کے حوالے سے، دوسری گفتگو نماز مرنے کے بعد قبر میں جب انسان جاتا ہے تو کیا قبر میں جانے کے بعد چند سال گزر جائیں تو اس کی قبر کو کھود کر اس کی ہڈیوں کو پھینکا جا سکتا ہے یا اس کی قبروں پہ عمارت بنائی جا سکتی یا نہیں؟ انشاءاللہ اسی پر گفتگو رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ سب سے پہلی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کو قتل کرنے سے، نمازی کو مارنے سے منع فرمایا۔ جب کوئی نمازی ہو تو حضور نے فرمایا نہ اس کو قتل کیا جائے اور نہ فرمایا نہ اس کو مارا جائے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آیا، شعب الایمان 4واں حصہ صفحہ 292، حدیث نمبر 2541، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بمخنث قد خضب یدیہ ورجلیہ بالحنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مخنث لایا گیا۔ مخنث اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو نہ آدمی ہو نہ عورت بلکہ بیچ کا معاملہ ہو، اس کو مخنث کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا گیا جس نے اپنے ہاتھوں میں اور پیروں میں مہندی لگا رکھی تھی۔ کیا لگا رکھی تھی؟ مہندی۔ اپنے یہاں تو مشہور ہے کہ جب تک دولہے میاں کو مہندی نہ لگاؤ، دولہے میاں مہندی کے بغیر دولہے نہیں بنے گے۔ دولہا مہندی لگانے سے دولہا نہیں بنتا۔ اگر دولہا بننا ہے تو سنت رسول پہ عمل کریں، دولہا خود بخود بن جائیں گے آپ۔ اور اپنے ہاں تو مشہور ہے کہ اگر تو آپ دھوم دھڑاکا نہ ہو تو کہا جائے یار بارات نکلی ہے کہ جنازہ جا رہا ہے۔ جبکہ شرح الصدور کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آدمی دولہا بنے تو وہ یہ تصور کرے کہ آج میں دولہا بنا اور دولہا بننے کے بعد سب باراتی میرے ساتھ جا رہے ہیں، ایک وہ وقت آئے گا کہ مجھے نہلایا جائے گا اور 4 لوگوں کے کاندھے پہ اٹھا کر لے کر قبر میں لے جایا جائے گا۔ اس کو تصور کرنا چاہیے۔ یہاں تے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے شرح الصدور کے اندر لکھا۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا گیا، ہاتھ پیر میں مہندی لگا رکھی تھی۔ حضور نے دیکھا، ارشاد فرمایا ما بال ھذا،
ارے اس کا کیا معاملہ ہے، یہ کیا کر کے رکھا ہے، ہاتھ پیر میں مہندی لگا کے رکھا ہے، کیا ہے اس کا معاملہ؟ فقیل تو کہا گیا یا رسول اللہ یتشبہ بالنساء، یہ ایسا آدمی ہے جو عورتوں کی طرح بنتا رہتا ہے، عورتوں کی طرح بنتا رہتا ہے، بہت سارے معاملات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جب یہ عورتوں کی طرح بنتا ہے، حالانکہ یہ عورت نہیں ہے، مرد باہر رہے عورت اندر رہے، یہ نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے، اس کو مدینے ہی سے نکالو۔ مدینے سے نکالنے کا حکم دے دیا آقا علیہ السلام نے۔ غور کریں وہ لوگ جو مہندی لگاتے ہیں، عورتوں کو لگانے کی اجازت ہے لیکن مردوں کے بارے میں اجازت نہیں۔ اس نے مہندی لگائی، آقا علیہ السلام نے مسجد مدینہ طیبہ سے نکال دیا۔ یاد کریں ایک لمحے کی خوشی کہیں ایسا نہ ہو زندگی بھر کی شفاعت سے محروم کر دے وے، جنت سے محروم کر دے وے۔ آقا علیہ السلام نے نکالنے کا حکم دے دیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا قالوا یا رسول اللہ الا نقتلہ، جب آپ نے نکالنے کا حکم دے دیا تو کیا ہم اس کو قتل کر ڈالیں، مار ڈالیں؟ مار ڈالیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، انی نہیت عن قتل المصلین، یہ نماز پڑھتا ہے، اگرچہ 2 نمبر کا آدمی ہے لیکن نماز پڑھتا ہے، اگرچہ اس نے مہندی لگائی ہے لیکن ہم کو نمازیوں کو قتل کرنے سے روکا گیا ہے، نمازیوں کو ہم قتل نہیں کر سکتے، نمازیوں کو اگر کوئی قتل کرتا ہے تو یاد رکھیں اسی حدیث کی مخالفت ہے۔ یہی وجہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فجر میں آپ پہ حملہ ہوا جب نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، حضرت علی پہ فجر کے وقت حملہ ہوا، یہی وجہ کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی لخت جگر حضرت ام کلثوم ارشاد فرماتی ہے کہ میں فجر کی نماز کو کبھی نہیں بھول سکتی، فجر کی نماز کو کبھی نہیں بول سکتی، اس لیے کہ اس وقت میرے شوہر حضرت عمر پہ حملہ کیا گیا اور یہی وقت تھا جب میرے والد ماجد حضرت علی پہ حملہ کیا گیا، یہی وقت تھا۔ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کو نمازیوں کو قتل کرنے سے روکا گیا ہے۔ ایسے ایک حدیث میں آیا جس کے راوی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ، وہی شعب الایمان 4 حصہ صفحہ 293 حدیث نمبر 2542۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور کی بارگاہ میں گئے، جانے کے بعد عرض کیا یا نبی اللہ ادفع الینا خادما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے خادم عنایت فرما دیں، ایک نوکر عنایت فرما دیں۔ وہ زمانہ تھا، ورنہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں فرماتے تو ساری دنیا غلام بننے کے لیے تیار رہتی، ساری دنیا خدمت کرنے کے لیے تیار ہوتی، لیکن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ معلوم ہے یہ وہ در ہے جہاں پہ کوئی آتا ہے تو خالی نہیں جاتا، یہ وہ در ہے جہاں کوئی آتا ہے تو خالی نہیں جاتا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ایک کافر آیا حضور سے، اس نے 100 اونٹ مانگے، کتنے؟ 100 اونٹ مانا رکھتے ہیں، 100 اونٹ مانگے، حضور نے دے دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر 100 اونٹ مانگے، حضور نے پھر دے دیا۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم نے پہلے مانگا ہے، پہلے لے لیا ہے، اب کیوں دوبارہ مانگ رہے ہو؟ حضور نے پھر عطا فرما دیا۔ پھر اس کے بعد تیبارہ مانگا، آقا علیہ السلام نے تیسری بار پھر 100 اونٹ عطا فرما دیا، 300 اونٹ آقا علیہ السلام نے عطا فرمائے۔ وہ مانگنے والا وہیں پر کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو گیا اور اپنے قبیلے میں گیا، اور جاننے کے بعد کہتا ہے قبیلے والوں سنو، میں ایسے آدمی کے پاس سے آ رہا ہوں جو اتنا دیتا ہے کہ محتاجی کا خوف ہی نہیں کرتا، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، ہے نا آقا علیہ السلام کی بارگاہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں پہلے لوگ لالچ میں ایمان لاتے تھے، لالچ میں ایمان لاتے تھے، لیکن حضور کی سنگت میں جیسے ہی آتے تھے پہلے دنیا کی لالچ ہوتی تھی، لیکن آقا کی بارگاہ میں آنے کے بعد دنیا کی لالچ ختم، محبت رسول کا جذبہ باقی رہتا ہے نا۔ بہرحال حضرت علی آنے کے بعد عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے خادم عطا فرما دیں۔ حضور نے فرمایا اذهب فإن في البيت ثلاثة، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جاؤ، گھر کے اندر دیکھو 3 خادم موجود ہیں، علی جاؤ گھر میں دیکھو 3 موجود ہیں، لے لو ایک کو، فخذ احد الثلاثة، 3 کو لے لو۔ حضرت علی نے عرض کیا حضور
یہ میرا معاملہ ہے، آپ ہی میرے لیے چن دیتے تو کیا اچھا ہوتا۔ اختر لی یا نبی اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 خادم ہیں، ان میں سے کسی ایک کو میرے واسطے آپ چنتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے علی اختر لنفسک، تم کو خادم چاہیے، تم اپنے حساب سے جا کے چن لو، تم اپنے حساب سے چن لو۔ پھر حضرت علی نے عرض کیا حضور آپ چن دیتے تو کتنا اچھا ہوتا، آپ چن کے مجھے دے دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ گھر کے اندر 3 غلام موجود ہے، ان میں سے غلام ایسا ہے کہ قد صلی، جو نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، فخذو، اسی نمازی غلام کو لے لو، اسی نمازی غلام کو لے لو۔ ترجیح دی تو آقا علیہ السلام نے نماز کی بنا پہ ترجیح دی اور بتا دیا جو نمازی ہوتا ہے بلا شبہ وہ افضل و اعلیٰ ہوا کرتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لے جاؤ، لیکن اے علی یاد رکھنا لا تضرب، اے علی مارنا مت۔ حضرت علی کہاں مارنے والے، یہ تو حضرت علی کو خطاب کر کے بتانا سب کو تھا کہ جو نمازی مارنا مت۔ کیوں؟ فَإِنَّا نُهِينَا عَنْ ضَرْبِ أَهْلِ الصَّلَاةِ، کیونکہ ہم کو نمازیوں کو مارنے سے روکا گیا، ہم نمازیوں کو مار نہیں سکتے۔ اب بتاؤ دنیا میں جب نمازیوں کو مارنے سے روک دیا گیا، قتل کرنے سے روک دیا گیا، اگر نمازی مر کے جائے قبر میں تو دنیا میں مارنے سے روکا گیا، روکنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ، کیونکہ حضور کو امر و نہی اللہ تعالیٰ ہی فرما سکتا ہے، کوئی اور تو نہیں دے سکتا آرڈر۔ آقا علیہ السلام کو روکنا تو اللہ تعالیٰ کا کام، مطلب اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کو مارنے سے بھی روکا، قتل کرنے سے روکا۔ جب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مارنے سے روک دیا، قتل کرنے سے روک دیا، تو اگر نمازی انتقال کر کے گیا قبر میں اور قبر سے اٹھا حشر میں، تو یاد رکھے وہ پروردگار عالم جس نے دنیا میں روکا ہے مارنے سے، وہ ضرور عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا اور حشر کے عذاب سے بھی محفوظ فرما دے گا، ہے نا؟ جس نے دنیا میں بچا لیا وہ تو ہر جگہ بچانے والا ہے۔ یہیں پہ ایک اعلیٰ حضرت کا جملہ بتا دیتا ہوں۔ اب امام کی بات ہے تو امام کی جہاں بات آتی ہے، ہم لوگ تو مقتدی ہیں، اپنے امام کا چرچا نہ کریں تو ہم لوگ ادھورے رہتے ہیں۔ امام سے پوچھا گیا اعلیٰ علیہ رحمت رضوان سے، فتاوی رضویہ 4تھا حصہ، اگر کوئی شب جمعہ، یہ جو رات گزر گئی نا، اس رات کی بڑی شان ہے، گزشتہ رات، تو شب جمعہ اس کو کہتے ہیں، جمعہ کی رات۔ تو جمعہ کی رات میں جو انتقال کر جائے، حدیث پاک میں آیا اس کے اوپر قبر کا عذاب نہیں ہوتا، قبر کا عذاب۔ لیکن مسلمانوں ہیں ایسا نہیں کہ کوئی غیر مسلم ہے، وہ دھرم گرو صاحب انتقال کر گئے بولے وہ ان کو بھی عذاب نہیں ہوگا۔ ایمان شرط ہے، ایمان کے ساتھ انتقال کیا شب جمعہ کو تو قبر میں عذاب نہیں ہوتا۔ اعلیٰ سے پوچھا گیا کہ حضور کیا ابھی عذاب نہیں ہوا ہے تو کبھی عذاب نہیں ہوتا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بڑا رحمان ہے، جب اس نے پہلی بار عذاب سے بچا لیا تو جب اللہ تعالیٰ پہلی بار عذاب نہیں دے رہا ہے تو آخری معاملے میں تو بدرجہ اولا عذاب نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ بدرجہ اولا عذاب نہیں دے گا، یہ ہے پروردگار کی رحمت۔ تو جب دنیا میں ہم قتل کرنے سے مارنے سے منع فرما دیا تو قبر میں حشر میں ضرور فرشتوں کو اور تمام کیڑے مکوڑوں کو اللہ تعالیٰ مارنے اور تکلیف دینے سے روک دے گا کہ یہ نمازی تھا، دنیا میں نمازوں کا اہتمام کرتا تھا۔ ایسے ہی ایک حدیث پاک میں آیا۔ اب ہم لوگ تو آ جاتے ہیں، پہلے سے آ کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، اب مولانا 1 گھنٹہ بولتے ہیں، کم سے کم پون گھنٹہ، ہے نا؟ تو یہ بیٹھے رہتے اس سے کیا ملتا؟ ایک تو حدیث بتا چکا ہوں، مسجد میں بیٹھے رہیں گے تو مسجد میں بیٹھنا جو ہے کہ عبادت ہے، جب تک بیٹھے رہیں گے تب تک کیا ہے یہ عبادت، کم سے کم ہفتے میں 1-1.5 گھنٹہ عبادت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی نماز کا خالی انتظار کر لے تو کمال کیا ہے، اس کی شان کیا؟ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی بخاری کی حدیث، کہ 7 لوگوں کو روز محشر اللہ تعالیٰ اپنا سایہ کرم عطا فرمائے گا جب کوئی سایہ نہ ہوگا، کوئی سایہ نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنا کرم کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ آدمی ہوگا وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ قَلْبُهُ بِالْمَسَاجِدِ، ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جو رہتا تو مسجد کے باہر ہے لیکن اس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا ہے، اس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنا سایہ کرم تب عطا فرمائے گا جب کوئی سایہ نہ ہوگا، کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے سایہ سے نوازے گا۔ یہ شان ہے
جو آدمی نماز یا مسجد کی طرف اپنے دل کو لگائے رہے۔ اب حدیث سنیں، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں شعب الایمان چوتھا حصہ صفحہ 319 حدیث نمبر 2573 فرماتے آدمی کی نماز جو جماعت میں ہو، گھر کے اکیلے کی نماز اور بازار کی اکیلے کی نماز سے بہتر ہے۔ اکیلے کی نماز اسی بات ہے بہتر تو رہے گی نا، یہ جماعت کی شان ہے کہ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا اگر تم 3 لوگ ہو تو جماعت سے نماز پڑھو، کیونکہ بھیڑیا اسی بکری پہ حملہ کرتا ہے، بھیڑیا اسی بکری پہ حملہ کرتا ہے جو جماعت اور ریوڑ سے ہٹ جاتی ہے۔ تو آقا نے فرمایا جب 3 ہو جاؤ تو جماعت کر لو، کیونکہ جب تم جماعت کرو گے تو شیطان تم پر حملہ نہیں کرے گا، شیطان تم پر حملہ نہیں کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ شیطان سے بچنا ہے تو متحد رہنا پڑے گا، متحد رہنا پڑے گا، ایک رہنا پڑے گا، ورنہ شیطان تو تیار ہے آپ کو توڑنے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز بازار کے اکیلے اور گھر کے اکیلے کی نماز سے 25 گنا زیادہ بہتر ہے۔ اس روایت میں 25 آیا، دوسری روایت میں 28 اور 27 بھی آیا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ 28 27 25 یہ فرق کیوں آ گیا؟ اس کے بارے میں محدثین ارشاد فرماتے ہیں اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک نمازی کی نیت، اگر نیت اخلاص کی ہے، دکھاوے کی نہیں ہے، تو آتا ہے جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 28 گنا عطا فرماتا ہے، اور اگر تھوڑا گڑبڑ رہا معاملہ تو 27، اور گڑبڑ آیا تو 25 سے کم نہیں ہوتا۔ ایک اور شرح کرتے ہیں، وہ شرح یہ ہے کہ امام کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ امام صاحب کی نیت کیا ہے؟ پگار ہوگی تو پڑھائیں گے، نہیں ہوگی تو سب امام کی بات کر رہا ہوں، ماشاء اللہ۔ نیت گڑبڑ ہو گئی، امام کی نیت اگر اخلاص کی ہے، خلوص کے ساتھ نماز پڑھا رہا ہے وہ، تو خلوص کے ساتھ جو اس کے پیچھے نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ 28 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، اور تھوڑا سا ادھر لوچا، تھوڑا ذرا سا کم ہوا تو 27، اور کم ہوا تو 25۔ تو میرے دماغ میں بات یہ آتی ہے کہ دونوں کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، مقتدی اور امام دونوں کی نیت اچھی تو 28، اور دونوں کی نیت گڑبڑ تو 25۔ تو نیت اچھی رکھے، اللہ تعالیٰ اچھی نیتوں کے ساتھ ہماری مغفرت فرمائے اور اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کرنے پر بھی ایک نیکی مل جاتی ہے۔ ہم لوگ بولتے ہیں نا آج 14 رکعت پوری پڑھ کے جائیں گے، خالی نیت ہو گئی، ایک لکھ گئی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ 2 فرشتے بیٹھے ہیں، کرامن بیٹھے ہیں نا، ساتھ نہیں چھوڑتے، یہ سب دیکھتے رہتے ہیں کیا کر رہے ہو، سب معلوم ہے ان کو، دیکھتے رہتے ہیں۔ تو جب بندہ نیکی کا جیسے ارادہ بناتا ہے نا، وہ نیکی والا فرشتہ فوراً لکھ لیتا ہے، ایک نیکی لکھ لیتا ہے، اور جب نیکی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے 1 کیا 10 عطا فرماتا ہے۔ 1 پہ 10، کتنا کریم ہے مولا، 1 10 عطا فرماتا ہے وہ۔ اور جب برائی کی نیت کرتا ہے تو برائی والا لکھنے کی کوشش کرتا ہے، نیکی والا کہتا ہے نہیں ابھی کیا نہیں ہے، ابھی کیا نہیں، ابھی مت لکھ، ابھی کیا نہیں، ابھی لکھنا مت، ابھی کیا نہیں لکھنا مت۔ اور کرتا بھی ہے بندہ گناہ تو 1 ہی گناہ لکھا جاتا ہے، لیکن 1 نیکی کرتا ہے تو 10 لکھی جاتی ہے، 10 لکھی جاتی ہے۔ اندازہ لگائیں نیت اچھی ہو گئی، خالی آپ نے نیت کی، اللہ تعالیٰ نے 1 نیکی عطا فرما دی۔ تو نیت اچھی ہونے سے سب کچھ اچھا معاملہ۔ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد جب بندہ وضو کرتا ہے اچھا وضو تو خرج الی الصلاۃ، پھر نماز کے لیے نکل پڑتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گھر کے وضو کی بڑی شان ہے نا، گھر سے وضو بنا کر آئے تو بڑی شان ہے، اپنے آپ تو مشہور ہے، اور خود ہم لوگوں کے ساتھ پیش آ چکا۔ امام صاحب تو وضو گھر سے بنا کے آتے ہیں، اجنبی عورت پہ نظر پڑتی ہوگی تو ٹوٹ جاتا ہوگا وضو۔ ہمارے ساتھی حافظ صاحب کے ساتھ معاملہ خوب اٹھایا گیا۔ اب یہ پھوکٹ کے فتوے ہی ہے نا، کیا یہ پھوکٹ کے فتوے، شریعت میں اپنا دخل۔ جو لوگ حضور کے اختیار کو نہیں مانتے وہ اپنے اختیار کو مان رہے ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ اپنے اختیار کو مانے، بولے اجنبی عورت کو دیکھے وضو ٹوٹ گیا، اتنا کمزور اپنا وضو نہیں رہتا، چاہے جتنا دیکھ لیں وضو ٹوٹے گا نہیں، بہت مضبوط وضو رہتا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ تو گھر سے وضو بنا کے جب کوئی بندہ نکلتا ہے تو لم یخط خطوۃ الا کتبت له حسنہ،
تو حضور فرماتے جیسے یہ قدم بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیتا ہے، دوسرا قدم بڑھاتا ہے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ حدیث تو سن چکے، اس کے بعد وَلَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا كَانَ فِي مُصَلَّى۔ یہ مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہے نا، نماز پڑھنے کی جگہ کو مصلی کہا جاتا ہے، اب تو جہاں نماز کو مصلی کہتے ہیں، جگہ بھی ہے کپڑا بھی ہے، دونوں مصلی ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے آ گئے اپنی نماز پڑھنے کی جگہ، تو جب تک وہ اپنی نماز پڑھنے کی جگہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اے اللہ بخش دے، اے اللہ بخش دے اس بندے کو، یہ نماز گاہ پہ بیٹھا ہوا ہے، اے اللہ جب تک بیٹھا رہے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد جملے کیا استعمال کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہو ورحمہ، اے اللہ بخش دے اس بندے کو، اے اللہ رحم فرما اس بندے پر۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ولا تزال فی صلاۃ من انتظر الصلاۃ، جب تک بندہ نماز کا انتظار کرتا ہے اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے نا۔ بیٹھے آپ انتظار کر رہے ہیں، یہ انتظار بھی کیا ہے؟ نماز کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں آیا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ خود ہوتا ہے، آج ہی جیسے ہو گیا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جماعت چھوٹ جاتی ہے، آپ پہنچو پھر ہوتا ہے نا ایسے، بڑی اسپیڈ حاجت وغیرہ آتی، آئے جماعت چھوٹ گئی۔ لیکن جماعت چھوٹ گئی یہ مطلب نہیں کہ آپ چھوٹ گئے تو چھوڑ دو، جماعت چھوٹ گئی نماز نہیں چھوٹے گی، نماز پڑھیں گے۔ تو جماعت چھوٹ گئی لیکن نماز نہیں چھوٹی، بندہ بھاگ کے آیا نماز پڑھنے لگا، بھاگ کے اٹھا نماز پڑھنے لگا، اس کی کیا شان؟ ہمارے ہاں تو مشہور ہے جماعت چھوٹ گئی تو نماز چھوٹ گئی قضا ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ وقت پر جب نماز پڑھی گئی تو نماز قضا نہیں ہوتی ہے، وقت پر جو نماز ہے۔ اب وقت کا بیان تو اب لوگ ظہر میں آئے تو معلوم پڑے کب سے کب تک وقت ہے، سب بتا چکا ہوں میں۔ بہرحال سنیں حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من توضا فاحسن وضوءہ، جس آدمی نے وضو کیا، اچھا وضو کیا، شاندار وضو، شاندار وضو میں سب شامل، بسم اللہ مسواک سب، فوجد الناس قد صلوا، آیا دیکھا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں، جماعت ہو چکی، آیا آنے کے بعد دیکھا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں، فارغ ہو چکے ہیں، لیکن نماز پڑھنے لگا، آتاہ اللہ عز وجل مثل اجر من صلی، جو لوگ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، وہ آدمی آیا لوگوں کو جماعت پڑھ کے نماز پڑھ چکے ہیں دیکھا، جماعت ہو چکی ہے، اب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے، جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جماعت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، جماعت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور ایک آگے اسی کے جملے ہیں کہ جتنے نمازی ہیں ان نمازیوں کے حساب سے اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، ان نمازیوں کے حساب سے اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ وَلَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا، ان نمازیوں کے ثواب میں کچھ کمی نہیں فرماتا ہے۔ ایسے ایک حدیث میں آیا، اب کبھی کبھی کیا ہے اندھیرا رہتا ہے تو یہاں پہ تو لائٹ کا انتظام ہے الحمدللہ، اس لائٹ سے بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اگرچہ کیسے بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن قبر میں بھی لائٹ چاہیے نا اپنے کو، قبر میں لائٹ چاہیے نا، قبر کی لائٹ اگر مل گئی تو کمال ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی قبر کے پاس جب کھڑے ہوتے تو خوب روتے، خوب روتے۔ یاد رکھیں حضرت عثمان غنی کو حضور نے کئی بار جنت کی بشارت دی ہے، اے عثمان تم جنتی، اے عثمان تم جنتی، کئی بار حضور نے بشارت دی ان کو جنت کی، لیکن قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو روتے، زاروں قطار روتے، اتنا روتے کہ داڑھی پہ آپ کے آنسو آ جاتے۔ حضرت عثمان غنی حضور کے داماد جن کا ایسا نصیبہ کہ حضور کی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں گئیں، یکی بات دی کریں۔ حالات علی رحمت الرضوان نے ایک شعر میں بھی کہا ہے، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ تو آقا علیہ السلام کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں، لیکن قبر پہ کھڑے ہوتے تو کھڑے ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خلیفہ صحابی جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی، کھڑے ہوتے زاروں قطار روتے، لوگ پوچھتے کہ حضور کیوں رو رہے ہیں، تو آپ ارشاد فرماتے اس لیے کہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے، جو بندہ قبر میں بچ گیا اللہ تعالیٰ تمام منزلوں میں اس کو بچا لیتا ہے۔ جو قبر میں بچ گیا ہر جگہ بچے گا، جو قبر میں پھنسے گا ہر جگہ پھنسے گا۔ تو
قبر میں بھی اجالا چاہیے تو آقا علیہ السلام نے اجالے کا ایک طریقہ بتایا ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ بار بار مسجدوں میں آنا، اجالا ہو یا اندھیرا ہو، مسجد میں آتے رہیں، آپ جاتے رہیں۔ وہ لوگ نہ سمجھے اس سے جو نماز تو نہیں پڑھتے لیکن طہارت کرنے آتے ہیں، وہ نتیجہ نکال لیں۔ تو مسجد بنی ہے طہارت کرنے کے لیے، لیکن توفیق یہ کہ نماز نہیں ہوتی۔ طہارت تو مسجد میں لیکن نماز نہیں۔ وہ بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جماعت ہونے والی، میں خود دیکھتا رہتا ہوں کئی مسجدوں کا معاملہ، اپنے یہاں خاص نہیں، ہر مسجد کا حال یہی ہے یار۔ بیٹھے دیکھتے رہو، وہ آئے صاحب جماعت ہونے والی طہارت کے باہر، یعنی مسجد کو آپ نے کیا سمجھ لیا ہے؟ کیا سمجھا آپ نے؟ شوچالے کہ چلو طہارت کر کے آ جائیں؟ ہاں آئیے، اچھی بات ہے، جو نمازی ہیں ان کا تو سواگت ہے یار، پاک رہتے ہیں، ہمیشہ پاک رہتے ہیں، ان کا سواگت ہے۔ اور جو ناپاک رہتے ہیں، کچھ غور کیے آپ؟ ارے مسجد ہے، مسجد جنت کی کیاری ہے، آئے ہیں کم سے کم تو نماز پڑھ کے جائیں۔ یاد رکھیں، مسئلہ سنیں، حدیث پاک میں بھی آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم کہ جو بندہ مسجد میں داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد وضو بناتا ہے اور پھر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے نا۔ تو آئے تھے، وضو کرتے، 2 رکعت پڑھتے، چلے جاتے، اللہ تعالیٰ عمرے کا ثواب بھی عطا فرما دیتا، حج کا ثواب عطا فرما دیتا، طہارت بھی ہو جاتی، یعنی فائدہ ہی فائدہ ہو جاتا۔ تو سنیں حدیث آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے شعب الایمان 4واں حصہ صفحہ 361 حضور فرماتے ہیں، بشر المشائین فی ظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کو اے محبوب بشارت دو، ان لوگوں کو خوشخبری دو جو مسجدوں میں آتے، اندھیرا ہو اجالا ہو، مسجدوں میں آتے جاتے رہتے ہیں، ان کو بتا دو قیامت کے دن ان کو مکمل روشنی عطا کی جائے گی، مکمل اجالا عطا کر دیا جائے گا۔ قیامت کے دن جب ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ وہاں پر اجالا عطا فرمائے گا، وہاں پر روشنی عطا فرمائے گا۔ ایسے ہی ایک حدیث پاک میں اور آیا، اب ہم لوگ گھر سے نکل پڑنے، نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، مسجد آ گئے، مسجد سے بھی گھر پہنچ نہیں پاتے، ادھر ادھر پھنس جاتے، لیکن حدیث تو سنیں، ایمان تازہ ہو جائے گا یار۔ گھر سے نکلے، جب تک گھر سے باہر رہے تب تک کیا ہوتا ہے، آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ کو تو معلوم ہے حضور کا فرمانا وحی الہی ہے، مطلب اللہ کا فرمان ہے نا۔ کیا فرماتے ہیں، شعب الایمان 4واں حصہ صفحہ 360 حدیث نمبر 2640، من توضأ ثم خرج يريد الصلاة وهو في الصلاة حتى يرجع الى بيته۔ آقا فرماتے ہیں جو وضو بنائے اور وضو بنا کر نکل پڑا ہے نماز پڑھنے کے لیے، نکل پڑا نماز پڑھنے کے لیے، تو جب تک وہ گھر واپس نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 2 گھنٹہ بھی اگر ادھر ادھر آپ پھنس گئے تب بھی کیا مل رہا ہے آپ کو؟ نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ شان نماز کی کہ جو بندہ اس کے ارادے سے آ جائے، جب تک گھر نہ پہنچے اللہ تبارک و تعالیٰ نماز میں ہی اس کو رکھتا ہے، نماز کا ہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے درود پاک میں آگے گفتگو کی جائے، صلی اللہ علیہ نبی گلومی کی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بیان فرماتے ہیں شعب الایمان کی حدیث۔ اچھا کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ جہنم میں جائے؟ ہے کوئی؟ میرے خیال سے یہاں بھی کوئی نہیں ہے اور باہر بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ہر آدمی کوشش کیا کرتا ہے؟ جنت میں جائے۔ تو جب جنت میں جانے کی کوشش ہے، جنتیوں والا کام ہونا چاہیے، صحیح ہے کہ نہیں؟ جنت میں جانے کی کوشش ہے تو جنتیوں والا کام ہونا چاہیے۔ ایک کام آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کام کرو، جنت کا سرٹیفکیٹ میں تم کو عطا کرتا ہوں۔ وہ کون سا کام؟ شعب الایمان کے حدیث پاک 4واں حصہ صفحہ 345 حدیث نمبر 2613۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں حضور نے فرمایا، من صلی 40 لیلۃ فی جماعہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو 40 رات دن دونوں مراد ہے یہاں پہ، جو 40 راتیں 40 دن مسلسل جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق دے، طاقت دے۔
حضور فرماتے ہیں جو آدمی 40 دن مسلسل جماعت سے نماز پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو 2 چیزیں عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1 برات من النار و برات من النفاق، اللہ تعالیٰ اس کو منافقت سے پاک فرما دیتا ہے اور جہنم سے بھی آزاد فرما دیتا ہے۔ 40 دن مسلسل ہوتا کیا، 1 ہفتہ تو جوش رہتا ہے، مولانا کا بیان نماز پہ ہوا، 1 ہفتہ جوش، 1 گھنٹہ جوش، اس کے بعد ختم۔ لیکن آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، 40 دن مسلسل جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیا تو اللہ تبارک و تعالی منافقت سے بھی پاک فرما دیتا ہے اور جہنم سے بھی آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ شان ہے نماز کی، پڑھو نماز آزاد ہو جاؤ جہنم سے، پڑھو نماز آزاد ہو جاؤ منافقت سے، یہ شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں آیا، خالی اگر کوئی ایک ٹائم کی نماز اگر چھوڑتا ہے، دیکھیے ایک ہے چھوڑنا اور ایک ہے چھوٹنا، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ ایک ہے چھوڑنا اور ایک ہے کیا، چھوٹنے میں آدمی کا کبھی کبھی اختیار نہیں ہوتا، اور چھوڑنے میں کیا ہوتا ہے، ساری سزائیں چھوڑنے پہ ہیں۔ چھوٹ گئی نماز تو امید ہے، اور چھوڑ دیے تو گئے۔ چھوٹ جائے تو آدمی غلطی سمجھتا ہے، اگر نماز میں کوئی چیز چھوٹ جاوے تو وہاں غلطی سمجھ میں آتی ہے۔ ایک ہے چھوڑنا، اب سنیں اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے اس کی کیا بات ہے، شاید بڑی عظمت والا آدمی ہوگا وہ، جو بڑا خوش نصیب ہوگا جو نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیبوں سے ہم سب کو بچا لے، ہے نا، نماز چھوڑنے والے جو خوش نصیب ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم کو بچا لے، نماز پڑھ کر نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں حدیث حضور کیا فرماتے ہیں، گناہوں میں ڈوبا ہے سر سے لے کے پیر تک، آقا کیا فرماتے ہیں، ان المسلم، راوی ہے سلمان فارسی، ان المسلم یصلی وخطایاہ توضع علی رأسہ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے گناہ اس کے سر تک ہے، مطلب گناہوں سے ڈوبا ہے، گناہوں میں ایک دم بند ہے، ڈوبا ہوا ہے۔ آقا فرماتے مسلمان نماز پڑھتا ہے گناہوں سے ڈوبا ہوا ہے، نماز کلما سجدہ تحاطت حتی یفرغ من صلاتہ وقد تحاطت خطایا، جب وہ سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو جھاڑ دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو قد تحاطت خطایا، نماز میں آیا تھا گناہوں سے ڈوبا تھا، نماز سے فارغ ہوا اللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے اس کو پاک اور صاف فرما دیتا ہے، تمام گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتا ہے۔ یہ شان ہے نماز کی۔ کپڑا گندا ہو جائے تو دھونا پسند کرتے ہیں، نہ دھویا جائے تو ہم بھی ناپسند کرتے ہیں، لوگ بھی ناپسند کرتے۔ کپڑا گندا ہو گیا، میلا کچیلا ہو گیا، اب انسان گناہوں سے میلا کچیلا ہو گیا تو پاک ہونا چاہتا ہے، تو مصطفیٰ نے بتا دیا آ جائے مسجد میں نماز کی پابندی کرے، گناہوں میں ڈوبا وہ ہوگا لیکن اللہ کی رحمت سے بڑھ کر گناہ نہیں ہے، نماز وہ پڑھے گا، نماز سے فارغ ہوگا تمام گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائے گا، تمام گناہوں سے۔ ایسے ہی ایک حدیث پاک میں آیا جس کے راوی حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا خمس صلوات فرضہن اللہ علی العباد، 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کی ہیں، 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کی، من اتی بہن ولم یضع شیئا منہن، جو ان نمازوں کو ادا کرے اور کسی کو ضائع نہ کرے، برباد نہ کرے، چھوڑے نہیں آیا ضائع، مطلب یہ ضائع فٹ اٹھک بیٹھا کر کے بھاگنا، یہ ضائع کرنا ہے، تو حضور نے فرمایا جو ادا کرے ہی نہیں، ان کو ضائع نہ کرے، کان لہ احد عند اللہ یدخلہ الجنہ، تو جو ان نمازوں کی پابندی کرے، ان کو ضائع نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک وعدہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا داخلہ جنت میں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ جنت کا لینا ہے تو نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز پڑھے آپ، اللہ تعالیٰ وعدہ عطا فرما رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی چھوڑتا ہے نماز تو کیا ہوتا ہے، آقا خود فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ عِندَ اللَّهِ عَهْدٌ، اور جو نماز کو ادا نہ کرے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی وعدہ نہیں ہوتا۔ ان شاء عذبہ وان شاء رحمہ، اگر اللہ چاہے تو عذاب دے اور اگر چاہے تو رحم فرما دے، اگر چاہے اس کے اختیار میں۔ لیکن نماز پڑھتے رہے آپ، ایمان لانے کے بعد نماز کی پابندی ہوتی رہی، اللہ تعالیٰ خود وعدہ عطا فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیں ہم لوگ تو وعدہ خلاف ہو سکتے، لیکن میرا پروردگار، سب کا پروردگار، سب کا خالق، یہ وعدہ خلاف، اس نے جو وعدہ کر دیا وہ دیتا ہے،
دنیا میں ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں نا، روزی کا وعدہ اس نے کیا، ہیلا ہم لگاتے، روزیاں وہ عطا فرماتا ہے نا، گناہ اتنا ہم کرتے ہیں لیکن پھر بھی کرم فرماتا ہے، یہ ہے پروردگار کا وعدہ۔ ایسا ہی ایک حدیث پاک میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کے راوی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی فی مسجد جماعت 40 لیلہ لا تفوتہ الرکعۃ الاولی من صلاۃ العشاء۔ حضور فرماتے ہیں جو 40 دن جماعت سے نماز پڑھے اور عشاء کی پہلی رکعت نہ چھوٹے، عشاء کی پہلی رکعت نہ چھوٹے، 40 دن مسلسل اس طریقے سے نماز پڑھے تو کتب لہ عتق من النار، 40 دن ایسے نماز پڑھے کہ عشاء کی پہلی رکعت نہ چھوٹنے پائے تو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ ایسے ایک حدیث پاک میں آیا جس کے راوی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جمعہ کے بارے میں تو خاص طور سے ہے نا، اور حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں فرماتے ہیں، شعب الایمان چوتھا حصہ صفحہ 428 فرماتے من اغتسل یوم الجمعہ، حضور فرماتے ہیں جو غسل جمعہ کے دن کر لے، جمعہ کے دن نہا لے تو کفرت عنہ خطایا، نہانے سے پہلے بدن بھی گندا تھا، گناہوں میں ڈوبا تھا، لیکن غسل وہ کرے گا اور اس غسل کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو مٹا دے گا، کفرت عنہ خطایا، اس کے تمام خطاؤں کو معاف کر دیا جائے گا۔ فَإِذَا أَخَذَ فِي الْمَشِيلِ الْجُمعَةِ، جب جمعہ کے لیے چل پڑے، آنے لگے، بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ 20 سنہ، تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پہ 20 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنے سال کی؟ 20 سال۔ جمعہ کے دن غسل کر کے مسجد چل پڑا، ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ 20 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر 100 قدم چلے تو کتنے سال؟ 2 لاکھ، زیادہ ہوگا، جوڑنے میں گڑبڑی ہو رہی ہے، تو ہر قدم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ 20 سال کی عبادت کا ثواب۔ ارے 100 قدم چلا تو نہ جانے کتنا۔ اب آگے دیکھیں، آقا فرماتے فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْجُمَعَةِ، جب جمعہ سے فارغ ہو گیا، 2 رکعت سے نہیں، جمعہ سے، جمعہ میں 14 رکعت پوری آتی ہے، چلا تھا ہر قدم پہ 20 سال، پوری نماز پڑھ کے نکلا تو اب شان یہ اجیز بعمل 100 سنہ، تو پوری نماز کے وہ پڑھ کے نماز سے نکل رہا ہے، مسجد سے باہر ہو رہا ہے، پوری نماز پڑھ کے نکلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 200 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، 200 سال کی عبادت کا ثواب۔ اب آپ اندازہ لگائیں، چلے تھے ہر قدم پہ 20 سال کی عبادت، آ گئے 14 رکعت پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 10 منٹ 15 منٹ، 10 منٹ 15 منٹ آپ نے دیا، اللہ تعالیٰ نے 200 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیا ہے نا۔ ایسے ہی اور کئی حدیثیں ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ایک تو بڑی بات دیکھیے، ہر آدمی نماز دیکھیے، ہر آدمی کے اندر خامی، میرے اندر، آپ کے اندر ہے، بس اللہ تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اچھا انسان بن جائیں، اچھے امتی بن جائیں، اچھے حضور کے غلام بن جائیں۔ دیکھیے فجر میں کبھی کبھی آدمی کی آنکھ کھلتی، عادت ڈالے انشاءاللہ کھلنے لگے گی، لیکن اگر کوئی سویا پڑا رہتا ہے، سورج نکل جائے تو ایک تو روزی جاتی ہے اس کی، بولے کاروبار خراب ہے، کاروبار خراب ہے، کائے خراب ہو یہ نہیں بتائے، پہلے عشاء بعد کھانا کھا کے سوتے تھے، فجر تک بیٹھے، اذان ہوئی، بولے سونے والی اذان ہو رہی، یعنی اذان بھی سونے کے لیے ہونے لگی۔ دیکھنا آپ گاؤں کا حال، یہی حال ہو رہا ہے، جبکہ حدیث پاک میں صبح کے وقت جو بندہ سوتا ہے روزی روک دی جاتی ہے۔ اب ایک اور وجہ دیکھیں، شیطان آتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، وہ شوچالے کس کو بناتا ہے؟ سوچھ بھارت ابھیان والوں سوچھ انڈین بنو، نہیں بنیں گے سوچھ انڈین تو شیطان آ کے اپنا کام کر کے نکل جائے گا۔ دیکھیں حدیث شعب الایمان کی حدیث پاک، راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام کے پاس ایک آدمی کا تذکرہ کیا گیا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ ان فلانا نام اللیل حتی اصبح ما صلی۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تذکرہ کیا گیا اور عرض کیا گیا حضور ایک آدمی ہے جو پوری رات سوتا رہتا ہے، پوری رات سوتا رہتا ہے۔ امام کہتا ہے میرا دن اللہ میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں،
نہ خدا کا خوف آیا، نہ نبی کی طرف سے شرم، کچھ بھی نہیں انسان کے اندر. تو صبح تک سوتا رہا، سویرا ہو گیا، ماشاءاللہ نماز نہیں پڑھی، نماز نہیں پڑھی. آقا علیہ السلام نے فرمایا ذالک رجل بال الشیطان فی اذنی، ارے یہ ایسا آدمی تھا کہ شیطان اس کے کنوا میں مود کے چلا گیا، پیشاب کر کے چلا گیا. اب آپ اندازہ لگائیں شیطان جہاں پیشاب کرے گا وہاں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ انسان بھی بگڑے گا، سماعت بھی خراب ہوگی، اور سماعت کے ساتھ ساتھ ہماری برکتیں، روزیاں بھی ختم ہو جائیں گی. بہرحال یہ تو نماز کے حوالے سے باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یاد رکھیں نمازی کو مارنے کا حکم، اب اگر کوئی نمازی قبر میں گیا، جا کے لیٹ گیا، کئی سال سے لیٹا ہے، یا مسلمان ہی تھا قبر میں جا کے لیٹ گیا، اب قبر کو کھود پھود کے اس کی ہڈی پھینکی جائے، یا وہاں پہ کچھ بنانے کا پلان کیا جائے، تو جو پلان کرے اس کو تو کہنا چاہیے ٹھیک ہے، جب آپ مریں گے نا، جب آپ مریں گے تو بتا دینا آپ کی قبر کہاں رہے گی. جتنے پلان کرنے والے وہاں پر جا کے عمارت کھڑی ہونی چاہیے. وہاں پہ کیا کھڑی ہونی چاہیے؟ جہاں پہ یہ مر کے لیٹے وہیں پہ قبر، وہاں پر جو ہے عمارت بنانی چاہیے. شاپنگ بنا دیں، یا ٹانکی بنا دے وہاں پر، پانی کی ٹانکی، یا وضو کا جو پانی غسالہ جاتا ہے وہاں پر جمع ہونے کا ذریعہ بنا دے اس کو. سمجھ رہے کہ نہیں؟ جتنے ٹارگٹ بنا رہے کہ قبر پہ کھود کے نشان ختم ہو گیا، کچھ بھی بنا سکتے ہو، تو ان کی قبر پہ پہلے بننا چاہیے. غلط بولا کہ صحیح بول رہا ہوں بھائی؟ صحیح ہے نا؟ ان کی قبر پہ پہلے وصیت کر جائے بیٹا میری قبر پہ عمارت بنا دینا، میری قبر پہ ٹانکی بنا دینا، میری قبر پہ یہ بنا دینا، وہ بنا دینا. دلیل کیا پیش کرتے معلوم؟ بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی بنانے لگے، مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے گئے، تو جس باغ میں بنایا اس باغ میں تو مردے تھے، اکھاڑ کے ان کی ہڈیاں پھینک دی گئی، پھر مسجد بنائے گئے. اب پوچھنا چاہیے مردے تھے کون سے؟ جب آپ مر جائیں گے نا تو مرنے کے بعد وہاں پہ جب میں ٹانکی بناؤں گا یا وہاں پہ جو بھی عمارت بناؤں گا، شاپنگ وغیرہ، تب بتاؤں گا میں کہ مردے تھے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ آپ بنائیں گے تب بتائیں گے وہاں پہ مردے تھے. آپ وصیت کر کے جانا وہ کون سے مردے تھے یہ بھی تو بتاؤ، ادھورا مت بتاؤ، یہ بھی بتاؤ مردے تھے، لیکن کون سے مردے تھے؟ حدیث پاک کے اندر آیا وہ کفار اور مشرکین کے مردے تھے. کفار اور مشرکین تھے جو وہاں پر ان کی قبریں تھی. حضور نے فرمایا اکھاڑ کے پھینکو، مسجد نبی بناؤ. تو کیا مسلمانوں کی قبریں کفار کی طرح ہو گئی؟ بولو یار، کفار کی طرح ہو گئی؟ اور اگر نہیں ہوئی ہیں تو فرق رکھنا پڑے گا. وہ دلیل نہیں پیش کر سکتے آپ کیونکہ وہ کفار کے بارے میں ہے، یہ مسلمان کی خبر ہے. اور یا تو ہو سکتا ہے تسلیم ہو کہ ہم کافر ہیں. کچھ سمجھے کہ نہیں آپ؟ یا تو ہو سکتا ہے کہ تسلیم ہو کہ ہم کافر ہیں اور کفار کی خبروں کو اکھاڑ پکاڑ پھینک دو. لیکن الحمدللہ یاد رکھیں ہماری ذاتی دشمنی کسی سے نہیں، مسلکی رنگ نہ دیا جائے، بالکل مسلکی رنگ نہیں ہونا چاہیے. قبر مسلمان کی ہے، مسلمان کی قبر پر عمارت بنانا حرام. اگر مسلمان مزار بنایا ہوتا تو ہنگامہ کھڑا ہو جاتا. مسلمان مزار بناتا تو ہنگامہ کہ ارے حضور نے عمارت بنانے سے منع فرمایا. ارے یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پر بھی تو شاپنگ وغیرہ ہے، ٹاکی وغیرہ بن رہی ہے، یہ بھی تو ناجائز و حرام ہے، یہ بھی تو حدیث میں داخل ہے. اور پھر ایک سنی اگر مسئلہ بتائے تو سنی کو ڈائریکٹ یہی کہا جائے ان کو جو ہے نا زندوں سے زیادہ مردوں کی پڑی رہتی ہے. یہی جملہ بولا جاتا ہے، زندوں سے زیادہ مردوں کی پڑی رہتی ہے. ٹھیک ہے بھائی، مردوں کی نہیں پڑی ہے تو گھر جس کے پاس نہ ہو قبرستان میں بنا لے جا کے. وہ سمجھے آپ؟ قبر جس کے پاس گھر نہ ہو قبرستان میں، ان کی جہاں جہاں قبر ہے وہاں پہ بنا لے گھر. ان کی جہاں جہاں پہ، الحمدللہ ہماری جہاں قبر ہے ہمارے یہاں حرام ہے، حرام حرام حرام، ناجائز و حرام حنفی مسلک میں. لہٰذا جو وہاں پہ بنا رہے ہیں وہ اپنی قبر پہ اجازت دے دے کہ پریشان آدمی آ کے ہمارے ابا یہاں لیٹے، یہاں پہ گھر بنا لے، ہڈی اٹھا پٹا کے پھینک دے. سمجھے کہ نہیں آپ؟ تو زندوں سے زیادہ مردوں کی پڑی رہتی. یاد رکھیں مردے کی یہ شان کہ اگر کہیں پہ لیٹ جائے، اگرچہ اس کی ہڈی نظر نہ آئے، اگرچہ اس کے بدن کا کوئی حصہ نہ دکھے، لیکن ایک ہڈی جس کو عجب الضم کہا جاتا ہے، عجب الضم ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، یہ جلانے سے نہ جلتی ہے نہ گلانے سے گلتی ہے. مسلم شریف کی حدیث پاک، ارے وہ ہڈی تو باقی ہے وہاں پر. تو آقا علیہ السلام نے قبر کے بارے میں، ایک شخص قبر کے اوپر چڑھ گیا، حضور نے فرمایا اتر جا، نہ تو قبر والے کو تکلیف دے نہ قبر والا تجھے تکلیف دے.
ارے قبر پر چڑھنے سے حضور نے منع فرما دیا، قبر پر بیٹھنے سے منع فرما دیا، قبر پر چلنے سے منع فرما دیا۔ ارے جس نبی نے چلنے بیٹھنے اور کھڑے ہونے سے منع فرمایا ہو، عمارت بنانے کی اجازت ملے گی ادھر سے؟ سمجھ میں آیا؟ وہ دلیل نہ پیش کی جائے کہ حضور نے مسجد نبی بنائی تو کون سے مردے تھے وہ؟ بولو بھائی، کون سے مردے تھے؟ اور انسان کی ہڈی نظر آئے چاہے نہ آئے، لیکن کون سی ہڈی باقی رہتی ہے؟ عجب الزم باقی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھنا جا کے باکس وغیرہ سب نظر آ رہے ہیں۔ آپ لوگوں میرے بیان کے بعد آپ کے اندر تجسس پیدا ہوگا، تحقیق کریں گے، پھر باکس بنے ایک دم صاف نظر آ رہے ہیں۔ ہم لوگ خود دورہ کیے، ہم اور حافظ عمر فاروق پرسوں گئے، 12:30 بجے گفتگو ہو رہی تھی، وہاں پہ کچھ لوگ بات کر رہے تھے، بولے 14 سال سے یہاں پر دفن کرنا روک دیا گیا۔ اس کا مطلب 14 سال پہلے کیا ہوتا تھا؟ بولو نا یار، کیا ہوتا تھا؟ دفن کا سلسلہ رہا نا۔ تو اب کس نے اجازت دے دی؟ اس سے پہلے شاپنگ کا جب معاملہ آیا تو وہاں پر بھی مرکزوں پہ بیان ہوا کہ شاپنگ بنانا حرام۔ آج مرکز کہاں گئے؟ آج اگر سنی آواز اٹھائے تو 2 چیزیں کہی جاتی ہیں، ارے سیاسی ہے یہ، مسلکی ہے یہ۔ ہم مسلک کی بات نہیں کر رہے ہیں، نہ اپنے رشتہ داری کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے رشتہ دار وہاں لیٹے نہیں ہیں، ہمارے رشتہ دار سب یوپی میں ہیں۔ لیکن تکلیف ہوتی ہے، ایک مسلمان کی قبر ہے، اس قبر کی بے حرمتی۔ مراقی الفلاح شامی کے اندر یہ تمام مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ شامی اور مراقی الفلاح اگر کوئی آئے گا تو میں دکھا سکتا ہوں، یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمان کی قبر کو کھودنا، ہڈیوں کو ادھر ادھر پھینکنا، یہ ناجائز و حرام۔ یہ کیا ہے؟ جو اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے اس کو تو شامی کو ماننا پڑے گا۔ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جو لوگ سنت پڑھے سنت پڑھے، انشاءاللہ اعلانات بعد میں کر دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بند کیے؟ پہلے بند کرو۔